मिथ का एक यहाँ पे एक सिस्टम चल रहा है जिसको हम दयल कहते हैं, एक जिसमें आप एक सुपर नेचुरल आप ताकत के साथ आप रिलेट होते हैं, जिसमें अच्छा आप उस वक्त आप जब उसी ताकत के साथ एक्टिवेट होते हैं तो आप एक सुपर ह्यूमन बनते हैं, आप एक तरह का सुपरमैन बनते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों के कल के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं और इसके पास्ट के बारे में जो प्रेडिक्शन करते हैं, इसमें ये लोग सरेआम तमाम शयातून को, तमाम परियों को ये एक ख़ास ट्रिक के ज़रिए, ख़ास एक टेक्निक होती है, ट्रिक के ज़रिए उन्हें कंट्रोल करते हैं और वो हमेशा उन्हीं की सेवा में जो है ज़िंदगी गुजारती हैं, वो अपनी सेवा करती रहती हैं उसकी पूरी ज़िंदगी में। तो ये बहुत सारी चीज़ें वो प्रेडिक्ट करते हैं और अपने मोहल्ले में लोगों को इसी तरह से अपना एक उसी निज़ाम के ज़रिए प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है और ये नज़र आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो इसी से हमारा ये एक जहन में ये एक चीज़ बन रही है, वो ये इसी से रिलेटेड गुफ्तगू ये है कि शैतान जो है वो हमेशा आसमानों से बातें नजूमी के कान में फूंक देता है। यानी नजूमी का मतलब ये है, ये जो दयाल और मिथ से जो रिलेटेड है। अब आजकल बात आ गई है सनातन धर्म की, जो बात करते हैं, एक बाबा जी हैं जो ये कहते हैं, जो हनुमान को मानते हैं और ये कहते हैं हनुमान और बालाजी की कृपा से मैं ये तमाम चीज़ें करता हूँ, और ये कहता है कि ये ईश्वर जिसे जो चुनता है, जिससे जो काम लेना चाहता है, ये ईश्वर जो चुन के ये चीज़ें करवाता है। लेकिन हम मुसलमानों का ये कुरान के अंदर भी है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। ये हमेशा हक़ और सीधे रास्ते से आपको हटा के हमेशा शर और नफासत और इसी तरह के पाखंड के रास्ते में लेके जाता है। ये पाखंडी रास्ता जो है सेलेक्ट करता है इंसान के लिए, शैतान डिज़ाइन करता है। और इसी में चूँकि शैतान बहुत सारे उलूम को जानता है, हर खुश्क तर के उलूम को जानता है, वो इंसान के वजूद से सरायत करके उसके ख़यालात तक अंदर जाके इंसान के ख़यालात को कंट्रोल करने की भी सलाहियत रखता है। तो इसी तरह से दुनिया में जब सोशल मीडिया का, जब तमाम तर टेक्नोलॉजी का दुनिया ग्लोबल होगी, तो उसी वक्त चूँकि शैतान के लिए किसी एक को शैतान बनाना आसान है। जब शैतान किसी के मन के अंदर जाके कुछ इस तरह की प्रेडिक्शन, इस तरह की बातें करेगा, तो आम आवाम जो है वो उसे मान लेगी और आम जो पब्लिक है उसे समझ लेगी कि ये की हकीकत है। और इसी तरह से एक फितना गरी में पूरी दुनिया गर्क हो जाएगी। उसी फितने में इस वक्त जो सबसे पहले नंबर पे होगा आने वाले वक्तों में दज्जाल, जो कि एक हाथ से जन्नत दिखाएंगे और एक हाथ से जहन्नम दिखाएंगे और आपके कल के बारे में बताएंगे। और कहने में और सुनने में ये आ रहा है वो आपको आपके पुराने जो पुरखों के साथ मुलाकात कराएगा। उस तरह की चीज़ें आपके सामने, आपके आंखों के सामने होंगी, उनसे मुलाकात करेंगे। वो तमाम तर चीज़ें अगर आज हम देखें तो होलोकास्ट टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी जो AI एप्लीकेशन के नाम से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस दुनिया की तरफ इंसान जो है वो हरकत करता है। इंसान चाहता है कि वो तमाम तर शक्तियाँ, तमाम तर ताकतों का महवर बन जाए। और उसी में चूँकि ये जो ट्रिक है, हाथ की सफाई, ब्लैक मैजिक, ये भी उसी की एक कड़ी है। ये भी एक निज़ाम है जब ब्लैक मैजिक के ज़रिए, चूँकि ये बहुत अरसा सदियों से लोग जो है ब्लैक मैजिक के ज़रिए बहुत सारे काम करते हैं और बहुत सारे लोगों को, पियादों के सामने इस तरह के एक्टिविटीज़ और ट्रिक्स और परफॉर्मेंसेस करके लोगों का मनोरंजन करते हैं, दिल जीतते हैं। इसी तरह से उनकी एक अपनी एक स्पेस होती है, अपना एक रास्ता होता है। इसी के बाद दूसरे लोग आते हैं, मेंटलिस्ट आपके जहन को पढ़ते हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में स्टडी करते हैं। ये एक मेंटल अप्रोच है। दूसरा एल्यूजनिस्ट है, जो आपको इस तरह के एल्यूजन क्रिएट करते हैं। उसी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारे दुनिया आपकी प्रेडिक्शन करती है। ख़ुद सोशल मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो प्रेडिक्शन करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इंसान के कल के बारे में हम जान सकते हैं। लेकिन ये जो बाबे आजकल हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे ये बनाना चाहते हैं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो पहले से ये एक हिंदू राष्ट्र ही है।
یہ ہندو دھرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو راست ہی ہے، لیکن یہ کون سی راست بنانا چاہتے ہیں؟ یہ بنانا چاہتے ہیں انتہا پسندی کا، یہ RSS کو میدان میں لانا چاہتے ہیں، یہ اپنے ہی ملک کی تباہی کرنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ کل بہت سارے پاکھنڈ جو میدان عمل میں مختلف طریقے سے اس طرح کے منورنجن بیچتے ہیں، گدیوں میں بیٹھ کے عام سادھو عوام کو، پیادوں کو اس کی مشکلات کے سامنے بڑے فیوچر پریڈکٹ کرنے والے، ان سے کل کے بارے میں جاننے والے، جن کو اپنے کل کا نہیں پتہ وہ ان کے کل کے بارے میں جانتے ہیں، اور پوری گیم پلین ہے۔ یہ ایک طرح کا، ایک تو الیکشن کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، دوسرا اپنا یہ جو ہنومان، یہ جو بالاجی ہیں، ہنومان ہیں، ان کا یہ جو جتنے بھی یہ جو مانتے ہیں، ان تمام کی طرف لوگوں کا دھیان اس طرف کرائیں، اور ساتھ ان کا مقصد کہ ہندو دھرم کو وسعت کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا ہندو راست بنانا ہے، ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر ریاست میں اختیارات میں حقوق ہندو کے ہوں گے، باقی جو اقلیت میں ہے، مسلمان اس وقت ہے ہندوستان میں، تو وہ اسی کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کو انتہا پسند بنا کے بھڑکانا چاہتے ہیں، ان کے اندر کی اس آتما کو جگانا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے وہ ایک تیل کے اوپر یہ جلتے شعلوں میں تیل چھڑکانے والی بات ہے۔ یہ ایک طرح سے جلتے، جب سے یہ نریندر مودی کی حکومت آ گئی، اسی طرح کے دھیریندر شاستری جیسے لوگ میدان میں ہیں، اور لوگوں کے اپنی کلا سے، اپنی پرفارمنس سے عام لوگوں کو بیوقوف بنا کے اسی طرح سے اپنا دانا پانی کا بندوبست کرتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ پیسہ وصول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اسی طرح ہپنوٹائز ہو کے کروڑوں کا بجٹ جو ہے انہی کی طرف نشاور کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو خوشی یہ ہے، لوگوں کی عام پبلک کی چاہتے ہیں ان کی دھرم کا پھیلاؤ ہو گیا، کوئی ان کی دھرم کے بارے میں ڈسکشن ہو گئی، سوشل میڈیا میں منظر عام پہ آ گیا، بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھیں آج کل بابو کے لیے سوشل میڈیا میں جگہ مل رہی ہیں۔ ہندوستان کے گلی کوچوں سے اس طرح کے بابے جو ہیں، پتہ نہیں نیلے پیلے، نہ جانے نیلے پیلے کس طرح کے جو کپڑے زیب دھن کر کے میدان میں آ کے اس طرح کی دعوے کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ تمام ان کی باتیں ہیں۔ ہمارا یہاں پہ گفتگو یہ ہے کہ وہ اپنے دھرم کی پرچار کرتے یہ نہیں ہیں، بلکہ مسلمانوں کی طرف ہم مخاطب ہوں گے۔ مسلمان اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی طرف، اس طرح کے پاکھنڈ ایکٹیویٹیز ہے ان کی طرف دھیان نہ دیں۔ یہ ایک ہپنوٹزم ہے، یہ جادو ہے، یہ پری پلان اس طرح کی جو ڈیزائن کردہ چیزیں ہیں، مختلف ان کے چیلے ہیں، ان کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے تھے، اور اس میں وہ ٹرین ہیں، چونکہ آپ کسی کام میں اتنا آگے جا سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ لگا لیتے ہیں۔ فرض کریں اگر ایک گاؤں سے، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں اسی گاؤں کے لوگوں کی مینٹل اپروچ کا مجھے پتہ ہے، یہاں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو، کسی اور گاؤں سے اگر بندہ آ جائے تو میں یہ بتا سکتا ہوں وہاں پہ کیا چل رہا ہے، گاؤں کے اندر کیا چل رہا ہے، ان کے دیگر آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کس ایکٹیویٹیز میں وہ مصروف ہیں، یا کیا ایسے کام ہیں جس میں یہ مصروف ہیں۔ تو انسان کو پریڈکشن ہو جاتی ہے، انسان اپنے حالات حاضرہ کو دیکھ کے ان کی تاریخ کے ساتھ ایک پریڈکشن کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی چیزیں ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے انسان جس میدان کی صحیح کرتا ہے اسے وہ صلاحیت، وہ پوٹینشیل مل جاتی ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے صحیح کرے، عالمی لیول پہ بہترین انسان کیسے بنتے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سب ایک دھرم پہ آ جائے، فلاں دھرم پہ آ جائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بہترین انسان بننے کے لیے، انسانوں کے لیے بہترین فارمولا، انسانوں کے لیے جس نے انسان بنایا اس نے انسانوں کے لیے جو بہترین نسخہ دیا قرآن کی شکل میں، اگر اسی کی طرف آ جائیں تو ہم وہ راہ ہدایت ہے، وہ راہ نجات ہے، آپ کی آخرت کی زندگی کی نجات ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی بقا کے لیے یہ جو اسلام انسانیت کو فروغ دیتا ہے، اسلام مساوات کی طرف لے کے جاتا ہے، اسلام جو ہے وہ انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، ہمیشہ انصاف کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، لیکن ہر شر کے خلاف قیام کی بھی بات کرتا ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس طرح سے ہماری دھیان ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کے پاخنڈی ایکٹیویٹی سے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ غیب کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم غیب کے علم کو جانتے ہیں،
تو یہ ایک طرح کا فتنہ ہے، فتنے کے سوا کچھ نہیں ہے، کیونکہ آخری صدی ہے، اسی میں بہت سارے فتنے جو ہے جنم لینے ہیں۔ ان میں سے یہ بالاجی کی کرپا سے جس کو جو ملی ہے، یہ جو بالاجی کی بات کرتے ہیں، ہنومان کی بات کرتے ہیں، دھیریندر شاستری جو ہے وہ، ساتھ ساتھ آج کل ایک اور سرکار آیا ہوا پنڈوکر سرکار، دھیریندر شاستری، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بابا باگیشور سرکار، دھیریندر شاستری، پنڈوکر سرکار، یہ تمام طرح کا سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہیں۔ یہ اپنی ہی دھرم کو ڈبونے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا میں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اسی وقت مختلف طریقے سے سوشل میڈیا میں انہوں نے اپنا میدان سجایا ہوا ہے، اس طرح کے دربار میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور جگہ جگہ انٹرویوز دیتے ہیں، لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، لوگوں کے دھرم کے ساتھ وہ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ سادہ عوام کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے مائنڈ کو اس کو ایلوجنسٹک اپروچ کے ذریعے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلے میں نقصان ہی ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ہی دیش کو آئٹم بم کی ضرورت نہیں اس وقت ہندوستان کو، یہ جو اس وقت دھیریندر شاستری جیسے لوگ میدان میں آ گئے، یہ خود آئٹم بم ہے، یہ اپنی ہی گھر کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ آنے والے وقتوں میں بہت سارے لوگ آپس میں اسی دیش کے اندر ایک دوسرے کو مارتا ہوا نظر آئیں گے، اور سب سے پہلے تو یہ جو سرکار جو ہے آپس میں لڑیں گے، یہ جو پنڈوکر سرکار، دھیریندر شاستری ایک دوسرے کی گدی کے اوپر لڑیں گے، ایک دوسرے کی شکتی کے اوپر لڑیں گے، ایک دوسرے کے پھر دھرم کے اوپر لڑیں گے، پھر ہوتے ہوتے ہندوستان کے تمام جو ریاستیں ہیں اسی میں لوگ اپنے اپنے دھرم کے لیے میدان میں آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مد مقابل ہوں گے، اور اسی طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا ہندوستان آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئے گا، اور یہ تمام چیزیں ہمیں ہماری آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ اپنے ہی ملک کے اندر ملک کو اس طرح سے بگاڑنے کے لیے اگر کوئی تلا ہوا ہے تو ہم اس سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ہماری گفتگو جو ہے، چاہے وہ پاکستان سے دنیا کے کسی کونے میں بھی مسلمان رہتے ہیں، وہ اسی طرح کے لوگوں کے جال میں پھنسنے سے خدا را باز آئے گا۔ یہ ایک طرح کا جال ہے جو پری پلان جال ہے، اس میں شیاطینی طاقتیں ہیں، شیاطون میدان عمل میں آئے، انہی کے ذریعے آپ کی ذہن سازی کریں گے۔ خود شیطان اسی میں یہ جو پوچھتے ہیں، یہ شیطانی طاقتوں کو پوچھتے ہیں۔